واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ جاری ہے اور سورۃ المائدہ کی 38 آیات آیت نمبر 83 سے 120 تک اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ سورۃ الانعام اس کی 110 آیات آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 110 تک وہ شامل ہیں. سورۃ المائدہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں احکام شریعت دیے گئے ہیں اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی جو حتمی اور آخری شریعت ہے اس پر مکمل عمل کرو، یہود و نصارہ کے طریقوں سے بچو اور پوری زندگی دین اسلام کے مطابق گزارو. خاندانی اداروں سے لے کر ریاستی اور عدالتی نظام تک سارا اللہ کے دین کے مطابق ہونا چاہیے. گویا اسلام کے اندر سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہی نقطہ ہے، یعنی گزشتہ تینوں صورتوں میں لمبی صورتیں جو آئی ہیں اس میں احکام شریعت بیان کیے گئے ہیں اور نقطہ ایک ہی ہے کہ ایک امت قائم کی جائے، ایک پاکیزہ معاشرہ اس کی تشکیل اور تنظیم کی جائے جس کی بنیاد عقیدے پر ہو. گویا عقیدہ توحید اور قانون الہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد پورا مضمون گھوم رہا ہے. گزشتہ پارے کی آخری آیت میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جو یہودی ہیں عیسائیوں کی نسبت مسلمانوں کی دشمنی میں زیادہ سخت. عیسائی چھوٹے دشمن ہیں، یہودی بڑے دشمن. اور الفاظ اللہ کریم نے جو استعمال فرمائے وہ فرمائے اقربہم مودہ، دوستی کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے، یعنی وہ دشمنی میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. مشرکین اور یہودی یہ زیادہ بڑے دشمن ہیں، اور جو عیسائی ہیں یہ قربت میں محبت میں زیادہ قریب. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسائی مسلمانوں کے دوست ہیں اور یہودی جو ہے مسلمانوں کے دشمن ہیں اور پوری دنیا میں رہتی دنیا تک قیامت تک یہ اسی قانون کے مطابق مسلمان اپنی پالیسی بنائیں کہ عیسائیوں کے ساتھ ہم قریب ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا. ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں، وجوہات اسباب بیان فرمائے ہیں کیوں وہ قریب ہیں. فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ، عیسائیوں کے اندر جو علماء ہیں اور ان کے جو عبادت گزار للہیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کو علم سکھاتے ہیں، ان کی بنیاد علم اور عبادت. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، علماء ان میں ہیں، زہاد ان میں ہیں. یہ لوگ دنیاوی معاملات کے فیصلے دنیاوی بنیادوں پر اور مادی بنیادوں پر کم کرتے ہیں، علمی بنیادوں پر زیادہ کرتے ہیں یہودیوں کی نسبت. اور وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ تکبر نہیں کرتے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف بیان فرمائی. تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دینا، سن کے بھی سمجھ کے بھی حق کو اس کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. اور اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ عیسائی وہ مسلمانوں کو نہیں کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھتے اور حق کا انکار نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 7ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بات اور بھی کھول کے بیان فرما دی. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے جب یہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں. ایسے عیسائی کبھی دیکھے کہ قرآن سنیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص لوگ مراد ہیں، اس سے سارے عیسائی اس سے مراد نہیں.
اس سے مراد وہ عیسائی ہیں جو اس طرح کا کردار رکھیں گے، جن میں علماء ہوں گے، جن میں زہاد اور عباد ہوں گے، جن میں تکبر نہ کرنے والے لوگ ہوں گے، اور جن میں قرآن سن کر رونے والے لوگ ہوں گے، اور صرف روتے ہی نہیں ہیں بلکہ فرمایا مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اس لیے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ساتھ پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں، دعائیں کرنے لگتے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہم ایمان لے آئے۔ جو ایسا کردار رکھتے ہیں وہ عیسائی کیسے رہ گئے؟ وہ تو پھر مومن ہو گئے۔ تو اصل میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں۔ جب انہوں نے قرآن سنا تھا، حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر جب وہاں پہنچے تھے تو حضرت جعفر پہلے سے وہاں موجود تھے، ہجرت حبشہ کر جانے والوں میں یہ موجود تھے۔ نجاشی نے ان کو بلایا، پوچھا بتاؤ تو تمہارے نبی کی دعوت کیا؟ انہوں نے قرآن سنایا، حضرت سورہ مریم کی جو آیات سنا دی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو درباریوں کی بھی اور نجاشی کی خود ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی۔ یہ نقشہ کھینچا ہے قرآن نے ان کا۔ ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ پیار اور محبت میں قریب ہے۔ اس وقت بھی قریب تھے جب ہجرت کر کے مسلمان حبشہ پہنچے تھے تو عیسائیوں نے ان کو پناہ دی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ خاص ہے، اور رہتی دنیا تک جو عیسائی اس طرح کا کردار رکھیں گے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ محبت میں قریب ہے۔ سارے عیسائی نہیں ہیں، جن کو حق سمجھ میں آ گیا ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی، اور انہوں نے پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں جنتی بنا دے۔ اس کا مطلب ہے وہ سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ نجاشی اصل میں حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا، اسی طرح وہاں کے نجاشی ہوتے تھے، اور جس نجاشی کا تذکرہ ہے اس کا نام تھا اسحمہ، اور وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کی ایک تو اس کا ثبوت یہ آیات ہے، اور دوسرا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بخاری شریف کے اندر ہے، بلکہ مسلم شریف میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ اسحمہ فوت ہو گیا ہے، نجاشی فوت ہو گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے نجاشی کی۔ اس کا مطلب ہے ایسا کردار رکھنے والے وہ تو پھر عیسائی رہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو مسلمان ہو جاتے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ محبت کے اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ قریب ہے، وگرنہ دوستی اور تعلق میں نصارہ بھی ویسے ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ دونوں کا کردار ایک جیسا ہے، 19-20 کا فرق ہے۔ فرق ان لوگوں میں ہے جو حق کو پہچان کر حق کو قبول کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یا پھر امام شوکانی نے فتح القدیر میں فرمایا کہ ان آیات کا شان نزول میں نجاشی یا پھر نجاشی نے کوئی وفد بھیجا تھا، اور وہ وفد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، کچھ علماء اپنے بھیجے تھے، اور علماء جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا تھا، وہ قرآن سن کے رونے لگے، اور ان کی حالت یہ ہو گئی تھی جس کا قرآن نے تذکرہ فرمایا۔ تو دونوں صورتوں میں کوئی بھی بات ہو تو ایسا کردار رکھنے والے جو ہیں وہ مسلمانوں کے قریب تر ہے، ہر کوئی جو ہے وہ قریب تر نہیں۔ آیت نمبر 87 اور 88 میں فرمایا راہب اور جوگی نہ بنو، صحیح انسان بن کے زندگی گزارو۔ یہ نہ کہو میں نے فلاں چیز نہیں کھانی، میں نے فلاں نہیں کرنا، میں نے فلاں لباس نہیں پہننا۔ جو حلال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اللہ نے جو حلال کی ہیں چیزیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اور جوگی بن کے، راہب بن کے، درویش بن کے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تارک الدنیا بنا کے اس طرح کی زندگی نہ گزارو۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ سب کھاؤ پیو، اور پھر فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، حلال طیب روزی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں وہ ساری کی ساری کھاؤ پیو۔ ہاں واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، جس اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس کا تقوی اختیار کرتے رہو۔ آگے کفارہ قسم، یعنی قسم کے کفارے کی بات ہے آیت نمبر 89-89 کے اندر۔ اس لیے جو لوگ اپنے اوپر قسم ڈال لیتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز نہیں کھانی، میں نے فلاں نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے وہ قسم توڑ دیں، اس لیے کہ یہ قسم غلط ہے۔
جو حلال چیزیں اپنے اوپر حرام نہیں کرنی، قسم توڑ دیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ ایسی کوئی بھی قسم کھائی ہوئی ہو، حلال چیز انسان اپنے اوپر حرام کر لے تو اس کو توڑ دینا چاہیے، اور کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ کوئی شخص قسم اٹھا لے کہ میں آئندہ سیب نہیں کھاؤں گا، میں آئندہ روٹی نہیں کھاؤں گا، میں آئندہ فلاں نہیں کروں گا، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے کسی کے قسم اٹھانے سے وہ حرام نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ لما لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اور قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم ہوتی ہے یمین لغو، ایک ہوتی ہے یمین غموس، اور قسم کو کہتے ہیں یمین، اور ایک ہوتی ہے یمین معقدہ۔ جو کفارہ ہے وہ نہ لغو پر ہے نہ غموس پر۔ غموس کہتے ہیں جھوٹی قسم کو، جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا، وہ بہت بڑا گناہ ہے، توبہ نہ کی تو بہت بڑا گناہ ہے، معاف نہیں ہونا۔ اور یمین لغو وہ ہے جو آدمی ہے بات پہ قسم اٹھا، اللہ کی قسم مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کی قسم میں تو ایسے تھا، رب کعبہ کی قسم۔ لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم اٹھانے کی، فرمایا یہ لغو ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی مواخذہ نہیں کرتا۔ مواخذہ جس کا کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ آپ پوری ہوش و حواس کے ساتھ قسم اٹھا دو کہ میں نے فلاں کام نہیں کرنا، ایسے قسم کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ عام طور پہ ہم نے مشہور کر رکھا ہے کہ 3 روزے ہیں قسم کا کفارہ، 3 روزے نہیں ہے۔ سن لیجیے، قرآن کہتا ہے کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ اوسط درجے کا کھانا جو خود کھاتے ہو، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، وہ بھی اوسط درجے کے کپڑے ہوں، اور یہ بھی اگر نہ ملے او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا، یہ ہے کفارہ۔ یعنی کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا، یہ کفارہ بتایا۔ وہ جو 3 روزوں والی بات ہے نا، وہ تو آگے فرمائی فمن لم یجد، جس کو یہ تینوں باتیں میسر نہ ہو، یہ تینوں باتیں جس کو میسر نہ ہو، نہ پائے، فصیام 3 ایام، اس کے لیے ہے 3 روزے۔ یعنی 3 روزے کفارہ نہیں ہیں، 3 روزے اس صورت میں ہیں جب یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہوں اور آدمی کی استطاعت یہ نہ ہو۔ پھر آگے آیت نمبر 90 کے اندر شراب کی حتمی حرمت ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کے اندر اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کے اندر شراب کی حرمت یا نفرت کے ابتدائی احکام آ چکے کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں، نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ایسی چیز یعنی جو نماز سے منع کر دیتی ہے اس سے بری چیز اور کیا ہو، لوگوں کو پتہ چل گیا بری۔ پھر سورہ بقرہ میں پوچھا تھا کہ یہ شراب اور جوا کیا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا اس میں گناہ بھی بڑا ہے، کچھ فائدے بھی ہیں لیکن گناہ زیادہ بڑا۔ یہاں فرما دیا کہ یہ جو شراب اور جوا اور جو 500 کے تیر، فال کے جو تیر ہیں، اور یہ جو تم نے تقدس کے لیے آستانے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ فرمایا رجس من عمل الشیطان، ناپاک اور پلید چیزیں من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچ جاؤ اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے۔ لوگوں کو شبہ ہوا، لوگوں نے کہا فاجتنبوہ کہا ہے، اجتناب کرو، اس سے بچ جاؤ، تو کسی چیز سے اجتناب کرنے کا کہا جائے تو حرمت کہاں سے آ گئی؟ اعتراض کرتے ہیں حرام کہاں ہے؟ اللہ اکبر، لمبی بات ہے، میں صرف یہ عرض کروں کہ فاجتنبوہ کا لفظ یہاں نہ بھی آتا تو شراب کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ کیسے؟ رجسن، ناپاک ہے، تو ناپاک چیز ہوتی ہے حرام۔ جب رجس کہہ دیا تو پیچھے بات ہی نہیں۔ پھر دوسری بات فرماتی من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، تو شیطانی کام حلال ہو سکتا ہے، تو فاجتنبوہ نہ بھی کہا جائے تو رجس بھی ہے، شیطانی کام بھی ہے، تو اس سے رکتے نہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا فہل انتم منتہون، رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ اللہ، ایسا حکم کسی چیز کے بارے میں نہیں۔ یعنی سوال ہے کہ یہ سارا حکم سن کے اللہ کا فہل انتم منتہون، رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ بخاری شریف میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ صحابہ کرام کہہ اٹھے یہ سن کے انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب ہم رک گئے۔ آپ نے پوچھا فہل انتم منتہون، رکنے والے ہو کہ نہیں؟ تو وہ سارے عرب جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی وہ سن کے رک گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ شراب حرام ہو گئی ہے، ہمیں آج تک نہیں سمجھ آئی، یہ جدید جو ذہن ہے ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر صحابہ کو تشویش ہوئی کہ ماضی میں لوگ جو فوت ہو گئے شراب پیتے تھے، شراب حرام ہو گئی،
ان کو سمجھ آ گئی کہ اتنی بری چیز ہے شیطانی کام اگر ہم کرتے رہے ہیں اور جو ہم میں سے فوت ہو گئے یہ شیطانی کام کرتے کرتے ان کی بخشش کیسے ہوگی, یہ پریشانی ہوگی. تو آیت نمبر 93 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا, جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اگر وہ کوئی ایسی حرکت کر چکے ہیں تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا, ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں. پھر اس کے بعد ایسی یہ مستقل حرمت تھی. پھر آیت نمبر 95 میں کچھ عارضی حرمتوں کا ذکر ہے کہ حالت احرام میں جو چیزیں حرام ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شکار حرام اور اس کے احکام بتائے گئے ہیں. لیکن جو موذی جانور ہیں کوا, چیل, بچھو, چوہا اور باؤلا کتا وغیرہ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق بتایا گیا ہے کہ وہ اگر حالت احرام میں مار لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. علاوہ ازیں اگر کوئی شکار مارا جائے گا چاہے وہ کھانے والی چیز ہو یعنی ایسا جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے چاہے وہ ہو, اور چاہے کوئی دوسرا جانور ہو جس کو بھی مارا جائے گا وہ حرام ہے حالت احرام میں. اگر کوئی مار دے گا پھر اس کا جرمانہ ہے. اس کے سارے احکام اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائے. اور پھر آیت نمبر 100 میں فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. ایک ایسا اصول بیان ہوا ہے کہ جس میں جمہوریت بھی آ جاتی ہے اور دنیا کے سارے قوانین بھی آ جاتے ہیں اور دنیا کے سارے معاملات بھی آ جاتے ہیں. فرمایا یہ نہ دیکھا کرو کہ کس طرف لوگ زیادہ ہیں, لوگوں کی کثرت تمہیں زیادہ اچھی بھی لگے تو وہ کبھی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتی. ناپاک ہے ساری دنیا میں اس کے ساتھ رل گئی, ساری دنیا ووٹ ڈال دے ناپاک کے حق میں. جمہوریت تو یہی ہے نا. فرمایا ولو اعجبک کثرت الخبیث, ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی بھی لگے تو کبھی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے, ہمیشہ پاکی کی طرف جانا ہے. اس لیے کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون, کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو عقل والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرا کرو, پاک کی طرف جایا کرو, ناپاک کی طرف نہ جایا کرو. پھر زیادہ سوال کرنے کی ممانعت ہے آیت نمبر 101 میں کہ خام خواہ سوال نہ کیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں جس کے سوال کرنے سے کوئی حلال چیز حرام ہو جائے. لوگ ایسے سوال کرنا شروع کر دیتے تھے کہ حج کا حکم ہوا افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہر سال یہ حج کرنا ہے؟ آپ خاموش ہیں. پھر پوچھتا ہے کیا ہر سال یہ حج کرنا ہے؟ پھر پوچھتا ہے کیا ہر سال یہ حج کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اگر ہاں کہہ دیتا نا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. کتنی مشکل ہوتی, تو کیا ضرورت پنگا لینے, خام خواہ سوال نہ کیا کرو. ایسے سوالات جو مشکل میں ڈال دیں, جو حکم آ گیا سادہ اس کو حل کر. ہاں تفہیم مسئلہ کے لیے بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہ ہو تو پھر پوچھ لیا کرو ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. پھر بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانوروں کا تذکرہ ہے, ان کی تفصیلات ہیں کہ یہ بھی اللہ پر افتراء ہے, اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کہ یہ سرکاری شان ہے, یہ فلاں کے نام کی گائے ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ فلاں کے نام کا بیل ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. فرمایا اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوتا ہے. بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے وہ عمر بن لحی تھا, اور آپ نے فرمایا میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹ رہا تھا. جانور چھوڑے تھے اس نے تقدس کے نام پر, بتوں کے نام پر, فلاں کے نام پر, غیر اللہ کے نام پر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر فرمایا کہ جن کو کہا جائے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو, آیت نمبر 104 میں فرمایا وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا. اللہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, جب ان سے کہا جائے کہ بھائی وہ بات مان لو جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرمائی ہے, تو آگے سے جواب پتہ کیا ہوتا ہے ان کا, قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, تم جاؤ کتاب و سنت والے, ہم تو وہ مانیں گے جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا. حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہم تو وہی کریں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, فرمایا ان کے باپ دادا, ان کے آباء و اجداد, ان کے بزرگ چاہے کخ بھی نہ جانتے ہوں اور بے ہدایتیں مر گئے ہوں, پھر بھی تم نے بزرگوں کے راستے پر چلنا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ اپنی اصلاح کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اللہ اکبر, اپنی جان کی فکر کرو, اپنی فکر کرو. بعض لوگوں نے اس سے مطلب یہ لیا اپنی فکر کرنے سے کہ دوسروں کی فکر چھوڑ دو, اور استدلال صحابہ کے دور میں بھی ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسند احمد کے اندر، ترمذی شریف کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ استدلال کرتے سنا، اپنی اپنی فکر کرو اس آیت سے، کہ اپنی اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر نہ کرو اور دوسروں کو نہ چھیڑو. یہ جو کہتے ہیں نا اپنا دین چھوڑو نہ اور دوسروں کو چھیڑو نہ، اور بڑا نعرہ بتاتے ہیں اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی بری بات اور کتنی غلط بات کرتے ہو، اور قرآن کی آیت کو غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی برائی دیکھی اور اس کو بدلنے کی کوشش نہ کی تو قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کر، اسی عذاب میں جو اس جرم کا بدلہ. اور وہ حدیث تو آپ نے سنی بخاری شریف کی کہ مومن ایمان کا تو تقاضا ہی ہے کہ جہاں کہیں برائی ہوتا دیکھے اس کو روکنے کی کوشش کرے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 106 سے 108 تک دوران سفر وصیت کے احکام ہیں اور اس سے متعلق قانون شہادت کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 109 میں قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے کہ نبیوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ماذا اجبتم، اللہ اکبر، بتاؤ تو جب تم نے دعوت دی تھی تو لوگوں نے دعوت کا کیا جواب دیا تھا؟ تو سارے کے سارے نبی حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا جواب دیا تھا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی یہ کیوں کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں، حالانکہ کہہ دیں نوح علیہ السلام کو نہیں پتا کہ ان کی دعوت کا کیا جواب ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا ان کی دعوت کا جواب کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے، تو پھر یہ کیوں کہیں گے کہ اللہ ہمیں نہیں پتا؟ اس کے 3 وجوہات مفسرین لکھی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی اتنی ہوگی کہ نبیوں کو بھول ہی جائے گا کہ ان کی دعوت کا جواب کیا دیا گیا. اللہ لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے وہ کہیں گے اللہ ہمیں کیا پتا، آپ کو پتا. اور تیسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کی وفات کے بعد کے حالات ہیں، ان کو کیا پتا، وہ کہیں گے ہمارے بعد میں کیا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا. تو بہرحال قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے. سورۃ المائدہ کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ آیت نمبر 12 میں مائدہ کا ذکر ہے. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کی تھی عیسائیوں نے کہ اپنے رب سے کہو کہ دسترخوان نازل کریں، جس طرح من اور سلوہ یہودیوں پر نازل ہوا تو ہمارے لیے بھی دسترخوان آسمان سے نازل ہو تو پھر ہم مومن بن جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی کہ یا اللہ ان کے لیے دسترخوان نازل فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو میں نازل کر دوں گا، لیکن فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، اللہ اکبر، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو پھر میں اس کو وہ عذاب کروں گا میں نے جہنم میں کسی کو عذاب نہیں کیا ہو، ایسا عذاب کروں. اس پر پھر مفسرین نے آپس میں اختلاف کیا ہے کہ وہ دسترخوان نازل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اتنی بڑی دھمکی کے بعد دسترخوان کس نے لینا تھا؟ جیسے مشرکین مکہ نے کہا تھا، طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دی یا اللہ صفا پہاڑی سونے کی بنا دو. اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرشتہ آیا یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سونے کی پہاڑی چاہیے میں بنا دیتا ہوں، لیکن فمن کفر منہم، اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، عذبتہ احدا من لا اعذبہ احدا من العالمین، میں ان کو وہ عذاب کروں گا جو میں نے جہنم میں کبھی عذاب نہ کیا ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ مجھے سونے کی پہاڑی نہیں چاہیے. تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کے کیا نازل ہونا تھا دسترخوان، اس لیے اس کا ذکر اس میں نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسائیوں کو بتایا جا رہا کہ عیسائیوں اسلام قبول کر لو، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تم سے برات کا اظہار کر دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بلا لینا اللہ کو چھوڑ کر؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے کہ اللہ مجھے کیا پتا، مجھے تو اتنا ہی پتا ہے جب تک میں تھا. پر فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم، اللہ مجھے تو نے جو حکم دیا تھا میں نے وہی ان سے کہا تھا کہ سب لوگ اللہ کی بندگی کرو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں نے تو یہ کہا. پتہ نہیں انہوں نے الوہیت کہاں سے نکال لی. پھر فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادک، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب کرے تو تیرے بندے ہیں. اللہ اکبر. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو معاف کر دے تو بھی تیری طاقت ہے، پکڑ لے تو بھی تیری طاقت ہے، نہ پکڑے تو بھی تیری طاقت ہے.
مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ آیت پڑھ رہے تھے بار بار، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو عذاب میں پکڑ دے لوگوں کو تو تیرے بندے ہیں۔ ساتھ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 پڑھی، رب انہن ضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی فمن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اللہ لوگوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جو میرے ساتھ جڑ گیا وہ تو میرا ہے، اور جو میرا نہیں ہے جس نے میری نافرمانی کی اس کو بھی تو اگر بخشنا چاہے تو بخش دے، تو غفور الرحیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 آیتیں تلاوت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، کہتے جاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، روتے جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جا کے محمد سے پوچھ، اللہ اکبر، یا جبریل اذهب الى محمد، جا کے پوچھ اس سے، جا کے وربک عالم، تیرے رب کو پتا تو ہے مسئلہ کیا ہے، لیکن تو جا فصل ہو ما یبکی، جا کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے، ما یبکی، کیوں روتے ہو، جا کے ان سے پوچھو۔ اور جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں روتے ہیں آپ، یہ آیتیں پڑھی ہیں روئے جا رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جا کے محمد کو خوشخبری سنا دے، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، ہم تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دیں گے، تجھے خوش کر دیں گے، پریشان ہونے کی بات نہیں، ولا نسوک، قیامت کے دن بھلائیں گے نہیں تمہیں، آج تو نے دعا کی ہے، تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ قیامت کے دن تجھے خوش کر دیں گے تیری امت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں بنائے جن کے بارے میں اللہ کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیں۔ آگے سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانعام مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں عقائد بیان ہوئے ہیں، اور جیسے دیگر مکی صورتیں ہیں اسی طرح یہ قبل ہجرت نازل ہوئی، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے بعض روایات میں ایک ہی رات میں پوری صورت نازل ہوئی، اور ہجرت سے بالکل چند مہینے پہلے نازل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے مکی دعوت کا نچوڑ ہے، اس میں مکی دعوت کا خلاصہ ہے، توحید بیان ہوئی ہے اس میں، آخرت کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، قیامت کے مضامین ہے اس میں۔ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ یہ سورت اصول دین کا ماخذ ہے، دین کے جو اصل عقائد ہیں سارے کے سارے اس میں بیان ہو گئے ہیں، لہٰذا جو عقیدے کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے اس صورت میں سے نکالے جا سکتے ہیں، اور علماء عقائد نے اسی میں سے نکالے ہیں۔ سورۃ المائدہ کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ سورۃ المائدہ کا اختتام ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید کی گئی تھی، عیسائیوں کو دعوت اسلام دی گئی تھی، اور یہاں آغاز ہو رہا ہے دعوت توحید سے کہ سب لوگ توحید کی طرف آ جاؤ، اور توحید کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وہاں عیسائیوں کی خرابیاں بیان ہوئی تھیں المائدہ میں، اور یہودیوں کی خرابیاں بیان ہوئی تھیں، یہاں پہ مشرکین مکہ کی خرابیاں بیان ہوئی، اور اس بات توحید، رد شرک، اور یہ مضامین مرکزی طور پر یہ بتائے گئے، اور اس کے مرکزی مضمون اصل میں یہ ہے قریش مکہ کو کہا گیا ہے کہ بنی اسماعیل میں سے ملت ابراہیمی کے پیروکار اور ملت ابراہیمی کے اصل وارث تم مشرکین مکہ قریش مکہ نہیں ہو، دعویٰ وہ بھی کرتے تھے ملت ابراہیمی کا، فرمایا تم نہیں ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے، وہ بھی بنی اسماعیل میں سے، وہ ہیں اصل وارث اور ان کے پیروکار، اور اس بات توحید، رد شرک، توحید کی اقسام اور تقاضے، یہ ہے مضمون اس پوری صورت کا۔ آیت نمبر 3 کے اندر اور بعد میں آیت نمبر 59 کے اندر فرمایا اللہ کے پاس حکومت ہے، علم بھی اسی کے پاس ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے، کوئی پتا بھی نہیں گرتا، ایک پتا بھی نہیں ہلتا جس کو اللہ نہ جانتا ہو، اس کے اوپر اللہ کا حکم نہ ہو۔ پھر آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا بنی بنائی کتاب بھی اگر نازل ہو جاتی نا آسمانوں سے، ان کو یہ اعتراضات ہیں، اوپر سے کتاب ایک یعنی محسوس کتاب ٹھوس شکل میں عرش سے اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا، یہ ہاتھ لگا کے چیک کرتے کہ کتاب آ گئی، پھر بھی انہوں نے ماننا کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فرشتے کا مطالبہ کرتے ہیں، فرشتہ آ جاتا نا تو پھر ہم مان لیتے۔ قرآن کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا فرشتہ جب 2 وجوہات ہیں فرشتہ کیوں نہیں آتا، اس لیے آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا کہ فرشتہ آ جائے تو مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر عذاب آ جاتا ہے، فرشتہ آنے کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ فرشتہ آتا بھی
تو اس نے بھی انسانی شکل میں ہی آنا تھا نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں مانتا وہ انسانی شکل میں فرشتہ آ جاتا تو پھر بھی شبہ یہی پڑھنا تھا. انہوں نے بھی وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ، جس شبے میں اب پڑے ہوئے ہو اس شبے میں پھر بھی پڑھنا تھا، فرشتہ آ بھی جاتا. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے کہ یہ جو عذاب نہیں آ رہا اللہ کی رحمت ہے. آگے دلائل توحید ہیں کہ کون و مکان کا مالک اللہ، خالق اللہ، رزق دینے والا اللہ، مصیبتیں دور کرنے والا وہ ہے. اور آیت نمبر 18 کے اندر غلبے والا حکیم الخبیر، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. قرآن سے بڑی گواہی اور کیا ہوگی. آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا اور یوں دلائل توحید واضح کرتے ہوئے آیت نمبر 34 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی گئی ہے کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا. اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں. پہلے بھی تکلیفیں دی گئیں. وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، پہلے بھی انبیاء کو تکلیفیں دی گئیں لیکن ہماری جو مدد ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا آپ کو بھی ہماری مدد ملے گی. اسی طرح آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا کہ مشرکین مردوں کی طرح ہیں، یعنی جیسے مردے نہیں سنتے نا، فرمایا مشرکین کو دلائل دیتے جاتے ہیں. قرآن نے کتنے دلائل دیے اور کوئی مانتا ہی نہیں. فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، مانے تو وہ جو سنے. تو جیسے مردہ نہیں سنتا ایسے مشرک بھی نہیں سنتا. جس طرح مردہ گنگا بہرا ہوتا ہے اور سننے سے عاجز ہوتا ہے، اسی طرح مشرک کی مت ماری ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ کریم نے مردہ ہی فرمایا. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، مردے تو پھر قیامت کے دن ہی زندہ ہوں گے. اور فرمایا یہ مشرک بھی مردوں کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پھر ایک منفرد پیرائے میں استدلال کیا ہے کہ مصیبت میں جس کو پکارتے ہو اللہ اکبر، کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں جو مصیبت میں اللہ کو نہ پکارتا ہو، چاہے جتنا مرضی بڑا مشرک ہے. جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ بھی اس کے منہ سے بھی مائی گاڈ ہی نکلتا ہے. دہریا بھی ہو نا اس کے منہ سے یہی نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے یا کوئی مصیبت پڑتی ہے، آیت نمبر 40 کے اندر فرمایا تو بتاؤ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو؟ جب وہاں اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ کو مانتے کیوں نہیں؟ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں بھی دی جا رہی ہیں. مشرکین کی کٹ حجتیوں کا ذکر ہے، توحید کے دلائل ہیں، اور یہی سورت کے آخر تک جو ہے وہ چلتا ہے موضوع. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ساری بیان فرمائی ہیں کہ دانے کو پھاڑنے والا، گٹھری کو پھاڑ کر اس میں سے کومپل نکالنے والا، پودے نکالنے والا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی. اور پھر مختلف پھلوں کا ذکر ہے کہ یہ سارے دلائل ہیں توحید کے. اور فرمایا کہ جو شخص ان دلائل کو نہیں تسلیم کرتا ان کو اللہ کی پہچان کبھی نہیں ہوتی. فرمایا ذالکم اللہ ربکم، ان سب کا خالق اللہ، وہی تمہارا مالک. اگر یہ بظاہر فطرت ہی سمجھ آ جائیں، جیسے سورہ یوسف کے اندر فرمایا کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، توحید کی نشانیاں بے شمار ہیں جو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ہم منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے، تسلی سے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. کوئی جو شخص توجہ کرے تو مظاہر فطرت میں اللہ کی توحید کی بے شمار نشانیاں. پھر آیت نمبر 108 کے اندر ادب سکھایا، اللہ اکبر، کہ ان کے معبود جھوٹے، یہ خود جھوٹے، ان کے معبود جھوٹے، ان کے بت جھوٹے، ان کی مورتیاں جھوٹی، ان کے خود ساختہ خدا جھوٹے، لیکن ان کو بھی گالی نہیں دینی. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس لیے کہ جب تم ان کو گالی دو گے فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے، اس لیے کہ ان کو تو عقل ہی نہیں. تو تم عقل کرو، ان کے معبودوں کو بھی اس طرح برا نہ کہو، ان کو شرک سے روکنے کی کوشش کرو، دلیل سے بات کرو، موعظہ حسنہ سے بات کرو، لیکن ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو، اس لیے کہ وہ جواب میں اللہ کو گالی دیں گے تو حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. تو یہ ادب سکھایا ہے کہ کسی کے ساتھ تبلیغ کی بات کرنی بھی ہو تو ان کے معبودوں کو برا نہیں کہنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.